مشرق وسطی کے حالات مزید بگڑے تو تیل کی قیمتیں قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ عالمی منڈی کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں جاری کشیدگی میں کمی اور معاملات کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیل حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی شہادت پر دکھ کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین اور دیگر ملکوں پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا ایران اور مشرق وسطی شدید جنگ کی لپیٹ میں ہیں۔ انسانی جانوں کا ضیاع، بے گھر ہونے والے خاندانوں کی تکلیف اور امن کو لاحق خطرات گہری تشویش کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ معاملات سفارتی انداز سے حل ہوں۔ ہمیں افغانستان سے بھی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ در اندازی پر جواب میں بہادر افواج، پرعزم اور بہادر سپہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں وطن کی خود مختاری اور تحفظ اور شہریوں کی جان و مال کو یقینی بنانے کا فریضہ ادا کر رہی ہے، جنہیں پوری قوم اور میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بدقسمتی سے پورا خطہ بشمول ایران اور مشرق وسطی اس وقت شدید جنگی صورتحال کی لپیٹ میں ہے۔ معصوم انسانی جانوں کا ضیاع، بے گھر ہونے والے خاندانوں کی تکلیف اور امن کو لاحق خطرات ہم سب کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی بہیمانہ حملوں میں آیت اللہ خامنائی، اہل خانہ اور معصوم ایرانیوں کی شہادت پر حکومت اور عوام نے دکھ کا اظہار کیا۔ پاکستان ایران پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم برادر مسلم ممالک سعودی، قطر، کویت، بحرین، UAE، ترکیہ، آذربائیجان اور دیگر ممالک پر ہونے والے حملوں کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان آزمائش کی گھڑی میں اپنے برادر اسلامی ممالک کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ان کی سلامتی اور استحکام کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ ایران میں ہونے والے اسرائیلی بہیمانہ حملوں کے نتیجے میں آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کے اہل خانہ اور معصوم ایرانی بھائیوں اور بہنوں کی شہادت پر حکومت پاکستان اور عوام نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 60 سے بڑھ کر $100 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ہماری معیشت کا انحصار خلیج سے آنے والے تیل اور گیس پر ہے۔ موجودہ عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل گیس کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے۔ حکومت نے توانائی بحران کم کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہماری معیشت زراعت، صنعتوں، ٹرانسپورٹیشن اور روزمرہ کی زندگی کا زیادہ انحصار خلیج سے آنے والے تیل اور گیس کی فراہمی پر ہے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے معیشت کے استحکام کے لیے نہایت اہم اور مشکل فیصلے کیے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ مشکل حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ مشکل اور دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز شریف نے خطے میں جاری جنگ کے باعث پیدا ہونے والے غیر معمولی معاشی صورتحال اور ممکنہ پیٹرولیم بحران سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ بحران کے خاتمے تک صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند، جبکہ سرکاری افسران کی گاڑیوں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں فوری طور پر 50% کمی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات لاہور سے حمید گرائے کی رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ کے فیصلے کے تحت صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کے ہمراہ چلنے والی پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی اور ضروری عملہ دفاتر میں حاضر ہوگا، جبکہ صوبے بھر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو 10 مارچ سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تمام امتحانات اپنے مقررہ شیڈول کے مطابق ہوں گے اور تعلیمی اداروں کو آن لائن کلاسیں جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے سرکاری تقریبات پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نگرانی کے لیے ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ پیٹرولیم مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل اور فراہمی کے لیے سراغ رسانی یا نگرانی کا نظام تیار کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے نجی شعبے کو بھی ہدایت کیا کہ وہ گھر سے کام کرنے کی پالیسی اپنائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اشیاء خوردونوش کی طلب و رسد پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے مشکل حالات میں جرأتمندانہ فیصلوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ قوم کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں سے آنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا۔ حمید گرایا، نیوز 1 لاہور۔ CCPO لاہور کی زیر صدارت یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیکیورٹی پلان اور ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژن کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں یوم علی کے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دی گئی ہے، جبکہ SP سیکیورٹی نے روٹ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کی تفصیلی بریفنگ دی ہے۔
بیورو چیف لاہور یونس باٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس خبر کی تفصیل کے لیے۔ یونس باٹ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، اس کی تفصیلات سے ہیں کہ CCP لاہور کی زیر صدارت یوم شہادت حضرت علی کے سیکیورٹی پلان اور ماڈل ٹاؤن ویسٹرن ڈویژن کے مرکز کی بارے اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں یوم علی کے جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی پلان کو اپنی شکل دی گئی۔ ایس پی سیکیورٹی نے اجلاس کو یوم علی کے سیکیورٹی انتظامات اور روٹ سیکیورٹی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ یوم علی پر 8,500 سے زائد افسران و اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ یوم علی کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برآمد ہو کر کربلا جامع شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کو 4 درجاتی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ CCP لاہور کی میٹرو بس کے روٹ اور اہم مقامات کے خصوصی سیکیورٹی انتظامات کو چیک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واٹر پور سے برآمد ہونے والے عزاداری جلوس کے حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یوم علی کے موقع پر فوڈ پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ CCP لاہور بلاسدی کرانا کا کہنا ہے اجلاس میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ساگ راتوں یوم القدس ریلی اور عید الفطر کے سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ نقب زنی کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے۔ موٹر سائیکل چوری اور سنیچنگ پر قابو پانے کے لیے کارروائیاں تیز کی جائیں۔ بی کیٹیگری کے اشتہاریوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ فیلڈ میں پولیس گشت کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ اجلاس میں CTO لاہور اطہر وحید، DIG ایڈمن عمران کشور، DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا، DIG آپریشن فیصل کامران، SSP آپریشن توقیر احمد محمد نعیم، SP سیکیورٹی، SP CIA، SP ڈولفن، SP ہیڈ کوارٹر، SP سٹی ماڈل ٹاؤن اور کینٹ ڈویژن کے SP ASC اور سلکر افسران کے علاوہ SHO نے بھی شرکت کی۔ جی بہت شکریہ یونس بھٹ اس خبر کی تفصیلات کے لیے۔ SIFC کی مؤثر حکمت عملی اور سہولت کاری کے باعث پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ چین کے ایرو اسپیس ڈیولپمنٹ انڈسٹری انویسٹمنٹ گروپ نے پاکستان میں 5 سے 10 ارب ڈالر تک سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ چینی وفد نے وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ سے ملاقات میں سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ چینی وفد نے پاکستان میں معدنیات، جدید ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کمپنی وفد کو سرمایہ کاری سہولیات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاروں کی سہولت اور کاروبار میں آسانی کے لیے ریگولیٹری اصلاحات جاری ہیں۔ سرمایہ کاروں کو خصوصی اقتصادی زون میں ٹیکس مراعات اور مشنری کی درآمد پر سیلز ٹیکس استثناء کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ یورپی ملک لتوینیا نے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو اپنی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ افغان دیخامہ پریس کے مطابق لتوینیا نے دہشت گردی کے فروغ اور داعش خراسان کی جانب سے بھرتی کے خطرے کی وارننگ دے دی ہے۔ لتوینیا کے حکام کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق افغان سرزمین پر موجود دہشت گرد تنظیم داعش نے لتوینیا میں شہریوں کو ورگلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں وسطی ایشیا کے نوجوانوں کو ہدف بنا کر پروپیگنڈا اور انتہا پسندانہ پیغامات پہنچاتے ہیں۔ قرغیزستان بھی سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو دہشت گردی کو ورگلانے پر کالعدم داعش پر شدید تحفظات کا اظہار کر چکا ہے۔ خامہ پریس کے مطابق افغان طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان فتنہ الخوارج، داعش، القاعدہ سمیت دیگر خطرناک دہشت گرد تنظیموں کے لیے جنت بن چکا ہے۔ نریندر مودی کے شائننگ انڈیا کے دعوے حقیقت سے کوسوں دور، بھارتی معیشت زوال پذیر۔ ناہل مودی کے برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی معیشت اتنی بڑی نہیں جتنی سمجھی جاتی ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق گزشتہ سال دسمبر کی سرکاری رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ بھارت چوتھی بڑی معیشت بن چکا۔ رواں فروری میں جاری ہونے والے نئے اعداد و شمار بھارتی معیشت کے لیے مایوس کن ثابت ہوئے۔ بھارت کا GDP پہلے کے مقابلے میں 3.3% کم رہا۔ معاشی ماہرین کے مطابق بھارت اب بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے ایک رسک مارکیٹ بن چکا ہے کیونکہ بھارتی معیشت مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت پنجاب پولیس کے اقدامات تیز کر دیے گئے۔
آئی جی پنجاب عبدالکریم کی ہدایت پر لاہور سمیت صوبے بھر کی 747 تھانوں کی گاڑیوں کو کرائم سین پروٹیکشن کٹس بھی فراہم کر دی گئیں، جن میں لانگ کونز، کارڈن ٹیپ اور مارکر شامل ہیں۔ اسی پر بات کریں گے سید عمران شمسی سے۔ عمران، بتائیے گا ایک اور احسن اقدام ہے پنجاب پولیس کے حوالے سے مریم نواز کا، بتائیے گا کیا اپڈیٹ کریں گے آپ؟ آپ کو بتائیں گے سی ایم پنجاب مریم نواز کا جو ویژن ہے انصاف آپ کی دلیل پر کے اس کے مطابق جو ہے کرائم سین کے فوری تحفظ کے لیے پنجاب پولیس سے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی ہدایت پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں 747 تھانوں کی گاڑیوں کو کرائم سین پروٹیکشن کٹس فراہم کر دی گئی ہیں۔ تھانے کی ہر گاڑی میں کرائم سین لانگ کارڈز اور کاٹن ٹیپ اور مارکر پر مشتمل کٹس جو ہے وہ شامل ہوں گی، اور کرائم سین پروٹیکشن تفتیش کا بنیادی جزو ہے، اور کرائم سین کے درست تحفظ سے تفتیش کو جو ہے معیاری بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 500 ماسٹر ٹرینر تیار کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ پنجاب فورینسک اینڈ سائنس اتھارٹی کو کوآرڈینیٹر کے تعاون سے پولیس کی پیشہ ورانہ تربیت بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فورینسک سائنس کے جدید تقاضوں کے مطابق پولیس افسران تربیت فراہم کی جا رہی ہے، اور ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن جو ہے ان کی سربراہی میں یہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ جی عمران شمسی، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ To see what you actually kick-started, and today we are indeed here when the auction is going to take place. I am just going to mention a couple of other things that with respect to how this is going to be an enabler. I mean, I've always said digital is not an end in itself, it's means to an end. Faster, cheaper, better. It's as simple as that. I mean, then you can get into all the use cases, etc. And of course, there are enough use cases here. The whole IT industry and IT services is one of the biggest upsides, and what is happening now in terms of exports that can contribute to the country's economy. And under the leadership of Minister IT, we are moving from strength to strength. But that's where we need to provide an ecosystem. When I say that we need to, when we talk about jobs, when we talk about the private sector has to lead the country, this is exactly what the government should be doing, is providing the ecosystem and helping out with that ecosystem, whether it's on the freelancer side or whether the Prime Minister's initiative in terms of taking digital Pakistan forward, digital infrastructure, the payment rails, getting all the government payments digitized, etc., all important. And of course, as we move towards the new economy, whether it's AI, whether it's blockchain, whether it's Web 3.0, all of this is going to be helped in terms of the spectrum availability and as we move into 5G. And the last thing I would just mention is that what was announced by the Prime Minister yesterday, this is where all of this becomes extremely critical in terms of crisis, to move seamlessly into online education, working from home, and wherever we get in terms of greater spectrum and better connectivity, etc., I'm sure is going to help us, as I mentioned, in terms of the seamless transition as we negotiate the current oil crisis. With that, I again want to thank all the members of the Spectrum Committee who brought us to this day. And as Chairman PTA said, I want to wish all the industry participants that now it's your turn. Come up, do what is required. And I wish you all the very best and Godspeed. Thank you. پی ٹی کے زیر اتمام 5G اسپیکٹرم نیلامی کی افتتاحی تقریب، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ On the spectrum auction process by Director General Wireless Licensing PTA, Brigadier Amir Shehzad. Please welcome Mr. Amir to the stage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Distinguished guests, ladies and gentlemen.
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں سرکاری محکموں کی میٹنگز کو 100% ورچوئل کرنے اور سرکاری اداروں میں 50% ورک فرام ہوم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی اطلاعات شفیع جان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ صوبائی کابینہ نے فیول کنزرویشن اور رسپانسبل گورننس انیشیٹو کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 2 ماہ کے لیے فیول بچت اقدامات نافذ ہوں گے۔ بچت اقدامات میں توسیع صورتحال کے تجزیے کے بعد ہوگی۔ شفیع جان کے مطابق سرکاری محکموں میں میٹنگز کو 100% ورچوئل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 25% کمی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کٹوتی سے مجموعی کٹوتی 50% ہو گئی، جبکہ 25% کٹوتی کا کووڈ اقدامات کے وقت سے نافذ العمل ہے۔ تاہم پولیس، ریسکیو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فیول کٹوتی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ معاون خصوصی نے بتایا کہ سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم پالیسی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ VIP پروٹوکول گاڑیوں اور ہیلی کاپٹر کے غیر ضروری استعمال میں بڑی کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سرکاری اخراجات میں کفایت شعاری غیر ضروری تقریبات اور سرکاری ڈنرز پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعے کے دن تعلیمی ادارے بند رکھنے کی تجویز ہے تاکہ فیول استعمال میں کمی لائی جا سکے۔ بلوچستان میں بھی تمام اسکول اور جامعات 23 مارچ تک بند کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور ایندھن کی قلت کے باعث محکمہ ہائر ایجوکیشن بلوچستان اور اسکول ایجوکیشن نے موجودہ حالات کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں۔ دوسری جانب سیکرٹری کالجز کے اعلامیے کے مطابق 23 مارچ تک صوبے بھر کے انٹرمیڈیٹ، ڈگری اور ٹیکنیکل کالجز بند رہیں گے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بھی کلاسز معطل کر دی گئیں۔ محکمہ تعلیم نے بتایا کہ اسکول انرولمنٹ مہم اور ڈیجیٹل اسکول مردم شماری مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رہے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی کو اپنا اسٹاک رکھنا ہوتا ہے۔ اس وقت اسٹاک نہیں تھا تو انہوں نے قیمت بڑھائی۔ چیئرمین تحریک انصاف کا مزید کہنا تھا کہ عوام کا پیسہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ تک آپ نے 20% اس کی پرائز بڑھائی ہے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھو یہ آئیں اور قوم کو بتائیں، یہ آپ کی تقریباً یہ 48 آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہے، ان کے لیے اوگرا کی ریگولیشنز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے منیمم سٹاک ہر حال میں رکھنا ہے، اور اگر آپ کی وہ سٹاک اس وقت موجود ہوتی تو آپ کو اوور نائٹ یہ چینج کرنا نہ پڑتا۔ آپ نے یہ کر دیا، جن لوگوں کے پاس ہے تو آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے، اس لیے یہ لوڈ مس مینجمنٹ ہے بجائے اس کے کہ انہوں نے لوگوں کو اس طرح جلدی پاس آن کیا۔ اگر ایسا ہی ہوتا 20% ساری دنیا میں فرق پڑتا، پھر پاکستان میں 20% بھی انکریز آ جاتی تو چلو وہ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن حرکات کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج اور حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی کی بھی حکومت پر تنقید۔ رکن قومی اسمبلی سعید نوید قمر نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی حالات کے باوجود حکومت نے راتوں رات 55 روپے اضافہ کر دیے، جس سے عوام پر بوجھ پڑا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت لیوی کی مد میں کچھ بوجھ خود برداشت کرے۔ اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے، جبکہ رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے بھی کچھ دیر احتجاج میں شرکت کی۔ وقفہ سوالات کے دوران مختلف اراکین نے ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکورٹی صورتحال سے متعلق حکومت سے سوالات کیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ایوان کو بتایا کہ ملک میں کرپشن موجود ہے، لیکن حکومت کی پالیسی زیرو ٹالرنس کی ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ اسلام آباد میں جب ضرورت ہو تو سیکیورٹی کے پیش نظر سڑکیں بند کی جاتی ہیں
اور افغانستان کے ساتھ صورتحال کے باعث بھی بعض اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مارچ کے لیے ایسے لوگ جو کہ ان کے سیاسی کارکن یا ان آتھورائز ایسے لوگوں کو انہوں نے پارلیمنٹ لاجز میں اپنی لاجز میں جمع کرنا شروع ہوا۔ اس جمع کرنے سے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ وہاں رہنے والی فیملیز بھی اس کا نشانہ بنیں گی اور اس میں کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس میں سر ہم نے پورا آپ کے آفس کے ساتھ مل کر جو سیکیورٹی ارینجمنٹ کی سر، کسی ایم این ایز فیملیز کی پروٹیکشن کے لیے کی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر نے بھی شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی حالات کے باوجود حکومت نے راتوں رات 55 روپے اضافہ کر دیا ہے، جس سے عوام پر بوجھ پڑا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت لیوی کی مد میں کچھ بوجھ خود برداشت کرے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں تو ہم نے بھی بڑھا دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جو تیل مہنگا ہوگا اس کے تو اثرات پاکستان تک پہنچے ہی نہیں۔ وہ تو جب تیل وہاں سے نکلے گا اس پرائس والا، اس کو ہمارے ٹینکرز لگیں گے تو وہ دیں گے۔ آپ نے یکا یک اوور نائٹ 55 روپے قیمت بڑھا دی، پیٹرول کے بھی ڈیزل کی بھی۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ اربوں روپے کا کس کے جیب میں یہ پیسہ گیا ہے۔ اجلاس کے دوران کاپی رائٹ ترمیمی بل بھی پیش کیا گیا، جسے قائمہ کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ بعد ازاں قومی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ حکومت کی بہترین حکمت عملی کے باعث خلیج ممالک سے تیل بردار جہاز پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے۔ پورٹ قاسم پر تیل بردار جہاز کی ہنگامی برتھنگ شروع کر دی گئی ہے۔ 2 جہاز بھی جلد پاکستان پہنچ جائیں گے۔ یو اے ای کے اسٹیٹ فجیرہ سے روانہ ہونے والا تیل بردار جہاز پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ پورٹ قاسم کے فورٹ کو ٹرمینل پر ایم ٹی نیو ایٹرو پاس جہاز 50,000 میٹرک ٹن خام تیل لایا۔ انتظامیہ کے مطابق پورٹ قاسم پر دوسرے جہاز ایم ٹی ایکسپریس 2 55,000 میٹرک ٹن خام تیل لے کر آج پہنچے گا۔ تیسرا جہاز ایم ٹی سی کلیپر 34,000 میٹرک ٹن خام تیل لے کر 11 مارچ کو پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوگا۔ پورٹ قاسم انتظامیہ کے مطابق خام تیل لانے والوں میں سے ایک جہاز عمان سے آ رہا ہے۔ 3 دن میں خام تیل کے 3 جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ افغان طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں نے پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ انسدادی دہشت گردی آپریشنز کے دوران غیر ملکی اسلحہ بھی برآمد ہوا جو خطے میں خطرناک سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت خطے میں دہشت گردی میں ملوث ہے، افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ بھارت کی افغان پالیسی کا مقصد پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ دہشت گردوں سے بھارتی روابط کے مکمل ثبوت عالمی برادری کو فراہم کر دیے ہیں۔ پولیس چلیں گے اسلام آباد ایک مرتبہ پھر، جہاں پر شہزاد فاطمہ تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ چاہوں گی کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے شاید سب سے جو اہم دن ہیں ان میں سے ایک ہو۔ ہم نے ماضی میں بہت ساری دنیا کے اندر ریولوشنز آتی دیکھیں اور دنیا میں تبدیلیاں آتی دیکھیں۔ یہ آج جو ٹیکنالوجی کی ایک ریولوشن ہے، یہ ایک ایسی ریولوشن ہے جس کو مس کرنا پاکستان کے لیے ناممکن ہے۔ اور آج کا یہ جو 5G کا ایونٹ ہے، اس سے پہلے 2014, 15, 16 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی تو پاکستان پہلی دفعہ 3G اور 4G کے ایرا میں انٹر ہوا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک کوئی بڑی آکشن نہ ہوئی، جس کی وجہ سے آج جو ہمارا انٹرنیٹ ایکسپیرینس ہے اس میں ہم چیلنجز فیس کرتے ہیں۔ مگر آج کا جو یہ ایونٹ ہے، جس سے ایک تو پاکستان میں پہلی دفعہ 5G متعارف کیا جائے گا، پاکستان ان ممالک کا حصہ بنے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو 4G کی کوالٹی ہے اس میں بھی آپ خاطر خواہ اضافہ دیکھیں گے، اور اس کی وجہ سے جو فائنانس منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جو ہماری ڈیجیٹل اکانومی ہے، جو بنیاد ہے پاکستان کی، وہ
آج ہر پہلو ہماری پرسنل لائف سے لے کے ہماری اکانومی، ہمارا ایگریکلچر، انڈسٹری، آل دا وے ٹو نیشنل سیکیورٹی، آج اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ ہے، اور ایک فاسٹ، ریلائبل اور ایسا انٹرنیٹ جو پاکستان کے ہر شہری کے لیے اویلیبل ہو، وہ ایک ہماری بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔ آج کا یہ جو آکشن ہے، جیسے کہ آپ کو چیئرمین پی ٹی اے نے بھی بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت زیادہ ریولوشنری سٹیپ تھا کہ انہوں نے جو ابھی تک ایشیا میں کہیں نہیں ہوا رائٹ آف وے کی چارجز ختم کیے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا اس آکشن کے ساتھ ساتھ جو پورا فائبرائزیشن کا ایک مکمل نیشنل پلان ہے وہ رول آؤٹ کیا جائے گا، تاکہ جیسے ہی آکشن ہوتا لیتی ہیں ان کا جو رول آؤٹ پلان جو بہت ہی ڈیلیبریشنز کے ساتھ اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی، اور میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی منسٹر اورنگزیب صاحب کا، جنہوں نے متعدد میٹنگز کی، اس کے بعد تمام ممبرز کا، جس میں فیب تھا، ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس تھے، پی ٹی اے تھا، جنہوں نے مل کے اس آکشن کو، ان آکشنز کی کنڈیشنز کو ایسا بنایا کہ آج دنیا GSMA کہتی ہے کہ وہ اس کو دنیا میں ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ دیکھیں گے۔ ابھی ہمارے جو لوگ MWC گئے ہوئے تھے، میرے ممبر ٹیلی کام یہاں موجود ہیں، ان کے پاس آ کے لوگوں نے، ممالک نے کہا، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ممالک نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ پاکستان نے کس طرح اتنا بہترین آکشن کنڈیشنز جو ہیں وہ رکھی ہیں، اور اس وجہ سے جیسے کہ سب نے کہا، ہمیں امید ہے کہ اب دیر از نو ریزن وائی دا انڈسٹری ول ناٹ اسٹیپ اپ، اور انشاءاللہ آج کا یہ آکشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں جب سے یہ ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی اور پھر انٹرنیٹ آیا، تو 1987 سے لے کے آج تک پاکستان ٹوٹل 274 میگا ہرٹز کی اویلیبلٹی پہ چلتا ہے۔ اگر میں صرف بنگلہ دیش سے کمپیریزن کروں تو وہ ہمارے سے 2/3 آبادی ہونے کے باوجود 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی اویلیبلٹی ہے، اور پاکستان میں آج آفٹر 1987 سے آج آپ دیکھ لیں ہم 2026 میں موجود ہیں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا اسپیکٹرم آکشن ہے، اور اگر اس میں صرف بیس جو ہے آکشن وہ بھی ہم کامیابی سے کرتے ہیں، ایون دین ہماری جو اسپیکٹرم اویلیبلٹی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آنے والے چند مہینوں میں، 4 سے 5 مہینوں میں آپ کا 4G کی سروسز آپ کو، مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کی سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا امپیکٹ کب محسوس ہوگا، تو 4 مہینوں میں انشاءاللہ 5 مہینوں میں آپ کی 4G سروسز جو ہیں آپ کو سگنیفیکنٹلی ان کی کوالٹی بہتر نظر آئے گی، اور ہماری کوشش ہے کہ 5 سے 6 مہینے میں ہم اس کی آپ کے جو KLI ہے اور جو 5 بڑے شہر ہیں اس کے اندر 5G بھی آپ تک اویلیبل ہو جائے گا۔ میں اس کے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف آخر پہ اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں چیئرمین پی ٹی اے، ان کی پوری ٹیم، منسٹر فائنانس، اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی، ہماری اپنی منسٹری، سیکریٹری IT، ہمارا ٹیلی کام ونگ، ED فیب یہاں پہ موجود ہیں، ان تمام لوگوں کا، اور میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پچھلے چند سالوں میں یہ ممکن کس طرح بنا،